السلام علیکم۔ آپ کو میری قسط وار سلسلہ ناول کا کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کمنٹس میں کر کے بتائیں۔ اور اب نئی قسط لے کر حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے جانا کہ شاہدہ کیسے طریقے سے اس کے سامنے آتی ہے پرنس کے، اور وہ پھر اپنی ناک اصل میں تڑوا پاتا ہے اور پٹی کھولتا ہے ڈاکٹر۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شاہدہ نے کہا نہیں، چلی ہکلایا۔ اس نے سوچا کہ اب جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا، اسے سب کچھ کہہ دینا چاہیے، لہٰذا وہ سچ بولنے کے سلسلے میں اور زیادہ ہکلانے لگا۔ پوری بات سن کر شاہدہ بڑا دادا وائز انداز میں مسکرائی اور بولی، آخر ایک گھر بار مشہور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلی سے سمجھانے کی کوشش کی، اس سے بے حد خوف معلوم ہونے لگا، اس لیے وہ علالت کا بہانہ کر کے روزانہ کی حاضری سے باز رہنا چاہتا تھا۔ ڈیڈی تمہیں بے حد یاد کرتے ہیں، شاہدہ نے کہا۔ تم اتنے بہادر ہو کر شیروں کو للکار کر ان کا شکار کرتے ہو، پھر اتنے ڈرپوک کیوں ثابت ہو رہے ہو؟ دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں معلوم ہوتا، چلی نے شرما کر کہا۔ آخر کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ وہ دیکھیے، بات یہ ہے، وہ چاند جو ہے، میں گھنٹوں اس سے آپ کی باتیں کرتا ہوں۔ چاند؟ شاہدہ نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں جانتی چاند کون ہے؟ ارے آپ چاند نہیں جانتی؟ یعنی کہ مون، MOON، مون۔ تم چاند سے میری باتیں کرتے ہو؟ شاہدہ کے لہجے میں حیرت اب بھی باقی تھی۔ جی ہاں، چلی نے پھر شرما کر سر جھکا لیا اور پھر شاہدہ سے چھیڑنے لگی۔ چلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اظہار عشق کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرے۔ پہلے اس نے ارتھمیٹک کے سارے قاعدے کھنگالے، پھر الجبرا کے، جیومیٹری کے، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ یک کے بعد دیگرے وہ ان سارے مضامین کا جائزہ لیتا چلا گیا جو آج تک اس نے پڑھے تھے۔ آخر ہسٹری پر دماغ نے جھٹکا کھایا۔ آہا! اس نے بے خیالی میں کہکے لگا کر نعرہ لگایا، جہانگیر انارکلی! ہائے، کیا مطلب؟ شاہدہ بے ساختہ چونک پڑی۔ میں جہانگیر، تم انارکلی! گدھے، بدتمیز، بیہودے، بے شرم! اترو، فوراً اترو میری گاڑی سے! اسے بے باپ چلی بکرا گیا اور اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ شاہدہ نے گاڑی روک دی تھی اور اس نے کسی نہ کسی طرح کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اترنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ٹھوکر بھی پڑی، جس کی وجہ سے اترنے میں اور آسانی ہو گئی، بلکہ ناک بھی تیسری بار شہید غمزہ کرایا اور رکا تو کب کی جا چکی تھی۔ چلی کی عشق کی ناکامی کی داستان سن کر چچا کی برہمی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے کہا کہ اسے ڈوب مرنا چاہیے تھا، اور چلی بھی سچ مچ ڈوب مرنے کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ رئیس الحسن بے حد متفکرانہ لگا ہے۔ اس رات چاند بھی نہ نکلا تھا کہ چلی اس سے شکوہ کرتا۔ اس رات وہ تاروں کو گن گن کر اپنی دہائی سے ضرب دیتا، اور وہ کبھی 5:15 سے۔ لیکن اس شغل کے باوجود بھی اسے نیند آ ہی گئی اور وہ جی بھر کر سویا۔ دوسری صبح اٹھ کر اپنے سر پر 5 جوتے جمائے، کیونکہ یہ حرکت عشق کی روایات کے خلاف تھی۔ بھلا عشق میں ناکامی کے بعد نیند کا کیا کام تھا؟ وہ کئی دنوں تک بڑی شدت سے بور ہوتا رہا۔ نہ جانے کیوں رئیس الحسن نے بھی اب اس سے بے انتہائی شروع کر دی تھی۔ اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس نے پوچھا، بھائی؟ لیکن جواب نہ ملا۔ خاموشی کا انداز خفی کا سا تھا۔ ارے چچا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم بھی خفا ہو؟ اور وہ جانے بہار بھی خفا؟ پھر کیا میں خودکشی کر لوں؟ چلی روحانسی آواز میں پوچھا۔ تمہارے لیے یہ مناسب ہے، رئیس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آخر کوئی بات بھی ہو، خفگی کی وجہ بھی تو بتاؤ۔ کچھ نہیں، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ تم 16ویں صدی کے شیخ چلی سے کم نہیں ہو۔ میں سمجھا کہ تم تھا کہ ممکن ہے 20ویں صدی نے تمہاری کھوپڑی کے کل پرزے
درست کر دیے تھے، لیکن مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ مگر تمہیں مایوسی کیوں ہوئی ہے؟ عشق تو میں نے کیا تھا۔ چلے بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ میں تمہیں 15 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد بھی تم اسے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر سکے تو میں تمہیں اس شہر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا دیکھوں گا۔ آخر کیوں؟ کچھ نہیں، رئیس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ چلی کی کھوپڑی گردش کرنے لگی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام کر گانا شروع کر دیا۔ میرے دل پہ لگی ہے چوٹ، نہ کرنا کھوٹ، رئیس رسیلے بالم، او ہو رسیلے بالم۔ وہی دن اور گزرے۔ اب اس کی حالت بہت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بازار کی طرف نکل جاتا اور گھنٹوں اسی بجلی کے کھمبے سے لپٹا رہتا تھا جس سے ٹکرا کر دوسری بار نصیب ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شاہدہ نے ٹھیک اسی کھمبے سے لگا کر اپنی کار روکی اور چلی بے تحاشا بھڑک گیا۔ ٹھہرو، شاہدہ نے اسے للکارا اور زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے، ورنہ وہ پھر بھی نہ وہاں سے 9-2-11 ہوتا۔ شاہدہ نیچے اتر آئی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ چلو بیٹھو، اس نے دانت پیس کر کار کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہ دیکھیے۔ چلو، اس سے آنکھیں نکالی اور چلی دونوں ہاتھوں سے ناک دبائے ہوئے کار میں بیٹھا۔ کار چل پڑی۔ چلی بڑی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ تم مجھے بدنام کرتے پھر رہے ہو، شاہدہ گھبرائی۔ چلی نے بھی کچھ کہنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ویسے اس کے دونوں ہاتھ ناک پر ہی تھے۔ شاہدہ کہتی رہی، میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی۔ کالج میں تمام لڑکیوں تک یہ بات کس نے پہنچائی ہے؟ تم سے کس الو کے پٹے نے کہا تھا کہ مجھ سے عشق شروع کر دو؟ اب میں زہر پی لوں گا، چلی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے کالج میں یہ بات کس نے پہنچائی ہے۔ میں تو صرف چاند سے آپ کی باتیں کرتا ہوں۔ جب چاند نہیں ہوتا تو گھٹ گھٹ کر رہ جاتا ہوں۔ مگر تمہیں مجھے عشق کیوں ہو گیا ہے؟ میں کیا کروں؟ کوشش کر کے نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے خود بخود ہو گیا ہے، چلی نے رو دینے والی آواز میں کہا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ارے ہائے، تم نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ خاموش رہو۔ دیکھو، میں مردوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے لیے چپ رہو ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ چپ رہو پلیز چلی، اوے ڈیئر، اب چپ بھی رہو۔ اب چلی کی ہچکچاہٹیں لگ گئیں۔ ڈیئر کے لفظ سے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آتشیں روز سے بھڑکی کہ چلی نے ڈیش بورڈ سے ٹکرا دیا۔ ارے خدا کے لیے بس بھی کرو، ادھر دیکھو، خاموش رہو۔ میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ نہیں، مجھے گالیاں دیجیے، مجھے جوتے سے ماریے، میں اس قابل ہوں۔ اگر میری وجہ سے آپ کی بدنامی ہوئی ہے تو میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گا، زہر پی لوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں وہ کیسی ساعت تھی جب میرا سینڈل تمہاری ناک پر پڑا تھا۔ بس اسی وقت سے مجھے بھی اس نے کار روک دی اور دوپٹے کانچ انگلی میں لپیٹنے لگی۔ تب چلی کی سمجھ میں آیا کہ اس نے شرمانے کی کوشش کرنے کے لیے کار روکی ہے۔ مجھے بھی وہ اس طرح انگلی پر آنچل لپیٹتی ہوئی بولی۔ تم سے میم۔ پھر اس نے جملہ پورا کیے بغیر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک ایسی سڑک پر جا رہی تھی جس کے دونوں طرف شاہ بلوط کے اونچے اونچے درخت تھے اور چلی سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پردادا مداری شاہ کے بھی کچھ درخت ہوتے۔ دفتر شاہدہ نے گانا شروع کر دیا۔ بھول نہ جانا پیا، سپنوں میں آنا پیا، اور چلی نے بھی تڑپ کر ٹکر لگایا۔ سپنوں کی رانی میرا دل کھلونا پیا۔ کار کے اوپر 2 کبوتر اپنی چونچ ملاتے ہوئے اڑ رہے تھے اور قریب ہی ایک چرواہا ایک بھینس کی پیٹھ پر اکڑوں بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ پھر کار ایک چشمے کے کنارے رک گئی اور دونوں کار سے اتر کر پانی میں اپنی
परछाइयाँ देखने लगे, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अचानक चिड़ी ने सोचा कि लगे हाथों ऐदो पैमा भी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि चश्मे का किनारा भी है और मौसम सुहाना भी है और दो कबूतर दरख्त पर बैठे हुए चोंच मिला रहे हैं। बस चिड़ी ने कहा कि ख्वाम सूरज मशरिक से के बजाय मगरिब से क्यों ना तुलू होने लगे, मकई के खेत में कद्दू क्यों ना उगने लगे, लेकिन वो कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे। शाहिदा ने फ़ौरन नीचे शेक हैंड दिया। वापसी पर दोनों ने एक डुएट शुरू किया जिसके बोल थे, बिछड़े हुए मिले हैं फिर, सबका खुदा भला करे। चिली की आमद और रफ्त फिर कोठी में शुरू हो चुकी थी। शतरंज की बाजियां शबाब पर थीं। अब शाहिदा भी शतरंज में बेहद दिलचस्पी लेने लगी थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि जैसे सर फयाज को इसके इस रवैये पर बेहद हैरत हो। वैसे वो इस वक्त बहुत खुश आने लगे थे जब वो भी वहीं आकर बैठ जाती और खेल के दौरान दोनों को मशवरा दिया करती। अब आगे नई किस्में आप जानिए कि इसके आगे क्या होता है और देखते हैं कि आगे मोहब्बत कैसी चलती है और सर फयाज को मालूम होता है या नहीं। मज़ीद जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली किस्त देखना ज़रूर ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।